سب سے باشعور ترین طبقے کو اس حق سے محروم رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی یونین کا انتخاب کر سکے۔ جو جنرل پلیٹ فارم تھا لوگوں کے انتخاب کا، اس پہ پابندی لگائی گئی۔ سرکاری سرپرستی میں تنظیموں کو جو ہے وہ رکھا گیا، اس کو بنیاد بنا کر کے جھگڑے ہوتے ہیں، پورا نظام ہی تلپٹ کر دیا گیا۔ آج 10 فروری ہے اور کل یعنی 9 فروری کو 39 سال مکمل ہو گئے ہیں جمہوریت کی جو نرسری ہے طلبہ یونین کے انتخابات، اس پر پابندی لگے۔ 39 سال، اس ملک کی جو عمر ہے وہ 75 سال، اس میں سے 39 سال ایسے ہیں جس میں طلبہ یونین یعنی طلبہ کو، سب سے باشعور ترین طبقے کو اس حق سے محروم رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی یونین کا انتخاب کر سکیں۔ طلبہ تنظیمیں موجود ہوتی ہیں، ان پہ بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں، لیکن طلبہ یونین تو طلبہ کی تنظیم ہوتی ہے، یعنی سب اس کو منتخب کرتے ہیں۔ اور اتنا وقت گزر گیا ہے کہ اب تو کئی نسلیں گزر گئی ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے تھے، اس کے نتیجے میں پوری قوم کو کیسی لیڈرشپ ملتی تھی، ذہن کیسے کھلتے تھے، کس طرح سے دلیل کی بنیاد پر گفتگو کے آداب آتے تھے، مباحثہ ہوتا تھا، مکالمہ ہوتا تھا، تحریر لوگ لکھتے تھے، لٹریچر پروڈیوس ہوتا تھا، کنٹینٹ رائٹر بنتے تھے، اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت طالب علمی کے زمانے سے پیدا ہوتی تھی، جو اس وقت کا بہت بڑا کرائسس ہے کہ لوگ جو ہے بڑی بڑی پارٹیوں میں اور حکومتوں میں آتے ہیں اور ہیومن مینجمنٹ نہیں کر پاتے۔ ہم جب ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو 1947 سے لے کر 1984 تک اگر آپ اس پاکستان کی بات کریں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت اکا دکا کوئی واقعات جو زیادہ تشدد کے تعلیمی اداروں میں ہوتے تھے وہ ہوئے، لیکن جب طلبہ یونین جو جنرل پلیٹ فارم تھا لوگوں کے انتخاب کا، اس پہ پابندی لگائی گئی تو اس کے بعد واقعات بڑھتے چلے گئے، لسانی گروہ پنپتے چلے گئے، اور سرکاری سرپرستی میں تنظیموں کو جو ہے وہ رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد حزب کو بنیاد بنا کر کے جھگڑے ہوتے ہیں، پورا نظام ہی تلپٹ کر دیا گیا۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی تو وزیر اعظم جو ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب بنے تھے تو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ ہم طلبہ یونینوں کو بحال کر رہے ہیں۔ 2008 سے آج 2023 15 سال گزر گئے، اور ان 15 سال میں مسلسل سندھ میں حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ گزشتہ سال 11 فروری کو انہوں نے اعلان کیا تھا 2022 کو کہ ہم 2 مہینے میں طلبہ یونین کے انتخابات کروائیں گے، لیکن اس کو بھی 1 سال گزر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے آپ یہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ جو جمہوریت کی بنیادی نرسری ہے طلبہ یونین، اس کا انتخاب نہیں کرانا چاہتے ہیں، اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے۔ دوسری جو نرسری ہے وہ بلدیاتی ادارے ہیں، اور ان بلدیاتی اداروں کا بھی نہ امپاورمنٹ کرتا کوئی اور نہ اس کے انتخابات کرانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلدیاتی اداروں میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت کام اور استحکام ہوتا ہے یا اس کے الیکشن ہوتے ہیں وہ آمریتوں کے زمانے میں ہوتے ہیں، اور یہ جمہوری پارٹیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے ان کی پورے طرز عمل پر، ایک کلنک کا ٹیکا ہے کہ جمہوری جماعتیں جمہوریت کی نرسری نہ طلبہ یونین کے انتخاب کراتی ہیں اگر آپ، اور نہ بلدیاتی اداروں کے انتخاب کراتی ہیں، اور کورٹس کے ذریعے لڑ کر جھگڑ کر یہ کام کروا بھی لیا جائے تو اس کو بااختیار نہیں بناتے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جون میں انتخاب ہوا تھا سندھ میں جو اس کے پہلے فیز میں، آج تک ان کو جو ہے اختیار منتقل نہیں کیا گیا۔